اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد حضور کی بارگاہ میں اس عقیدت سے درود شریف پڑھے کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ بات سنتے ضرور ہیں۔ پڑھے ساتھ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد سامنے آؤ ماجی دے رہا ہو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے سامنے بیٹھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ باعث صدر کرام، میرے والد محترم، میری پیر و مرشد، میرے مربی الحاج صوفی محمد حسن مشرفی صاحب اور تمام عقیدت مند میرے دوست میرے بھائی سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے پیر مرشد، میرے مرشد کامل حضرت سید الحاج صوفی الحاج سید شاہ نعیم اشرف شفیع صاحب شفیع جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 11واں عرس مبارک ہے، اور اس ولی کامل کے عرس کے موقع پر میں ان کی ہی چند ارشادات آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ جس حدیث مبارکہ کا میں نے آج چناؤ کیا ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب میں سے اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین شخص وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک تعین بتایا کہ انسان کیا ہے، انسان کو کیوں تخلیق کیا گیا اور انسان کو کیوں بنایا گیا۔ رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انسان میرا شاہکار ہے، جو ہم بیٹھے ہوئے اس کا شاہکار، اور ہمیں خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا گیا۔ میرے مرشد کامل کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کیونکہ میں مختصر کروں گا کیونکہ جامع خطاب تو میرے علامہ، میرے بھائی، میرے پیر بھائی جناب علامہ ناصر عباس شفیع صاحب کریں گے آپ کے سامنے۔ میں صرف چند ارشادات آپ کے سامنے پیش کروں گا اپنے مرشد کامل کی۔ اس سے مجھے اپنی زندگی میں بہت سی آسانیاں ہوئی، جو پیچیدگیاں میری زندگی کے اندر تھی، جو کوتاہیاں اور جو کمی میری زندگی میں تھی، وہ مرشد کامل کی گفتگو کے ساتھ ساتھ جو میرے مزاج میں تلخی، سختی، جس میں نے قابو پانے کی کوشش کر بھی رہا ہوں ابھی تک، بڑی ہی مجھے مدد ملی اور اس سے زندگی جینے کا ایک سبب بھی ملا۔ تو جتنا بھی وقت میں نے اپنے مرشد کامل کے ساتھ گزارا، وہ حسین سنہری وقتوں میں سے جو میں نے حاصل کیا، میں نے یہ چاہا کہ آج ان کی ہی عرس مبارک کی محفل کے اندر آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کریں۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ایک دوست ہیں ہمارے آفتاب شفیع صاحب، ان کے گھر پہ سن 2003 کا یہ واقعہ ہے، گفتگو بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک شخص آتا ہے ماشاءاللہ پڑھا لکھا، بہت پڑھا لکھا، آپ کے سامنے سوال آتا ہے کہ مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ سوال کیا ہے؟ مرید کیوں ہوا جائے، مرید ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے صرف یہ فرمایا کہ کوئلے کی کان میں نا ہیرا ہوتا ہے، کوئلے کی کان میں ہیرا ہوتا ہے، اور جب وہ خام حالت میں ہوتا ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی، جب وہ خام حالت میں ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب جوہری کے ہاتھ میں آتا ہے نا، اور جب اس کی تراش کرتا ہے وہ
جب اس کی تلاش کرتا ہے تو پھر اس کی قیمت انمول ہو جاتی ہے. تو مرید کا کام کیا ہے؟ مرید کا کام ہے مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے. میں دور نہیں جاتا. حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اصلی مسجد سید تھے، جی طرفین سید تھے. آپ کو مرشد کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو مرشد کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ انسان کی جب تک تربیت نہ ہونا تب تک اس کے اندر دو چیزیں نہیں آتی. کیا نہیں آتی؟ ایک ادب اور ایک عاجزی. ایک ادب اور ایک عاجزی. تو حضور فرماتے ہیں کہ خواجہ خواجگان جب خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں بکے نا تو پھر آپ نے جب ان کی تلاش کی تو پھر لے گئے اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، اسے قبول فرمائیے. تو ندا آتی ہے ہم نے قبول فرمایا. پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، اسے قبول فرمائیے. تو ندا آتی ہے ہم نے قبول فرمایا اور ہند کا شہنشاہ بنانا. تو یہ خواجہ خواجگان بھی عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے. تو پہنچ سکتے تھے نا، لیکن نہیں. جب تک نسبت مرشد نہیں ہوئی تب تک منزل طے نہیں ہوئی. اب فی زمانہ سے سوال، فی زمانے میں رہتے ہیں. ہمارا بچہ، ہم طالب علم، ہم ایک ٹیچر ہے، پروفیسر ہوں. فار ایگزامپل میں ایک پروفیسر ہوں. میں اپنے بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں. جب تک وہ امتحان دے کے ڈگری حاصل نہیں کرے گا تب تک وہ کامیاب طالب علم قرار نہیں پائے گا، یا اس کو جاب نہیں ملے گی. ڈگری ہونی چاہیے. تو مرشد کی ڈگری ہے، مرشد کی مہر جب سخت ہوتی ہے نا، مرشد کے مرید کے ماتھے کے اوپر سخت ہوتی ہے. اور جب یہ چولا جو بھائی نے پہنا ہوا ہے، جو میں نے پہنا ہوا ہے، جب یہ ہمارے گلے میں یہ پٹا آتا ہے نا تو پھر ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم کس در کے فقیر ہیں. دوسرا سوال، سبحان اللہ. اب یہ بہت ہی بہترین سوال اور اس کا جواب بہترین سے بہترین میرے مرشد سے بہتر کوئی نہیں سکتا. بے شک. آپ کی بارگاہ میں ایک شخص سوال لے کر آتا ہے، فرماتا ہے انسان کی تخلیق کیوں گئی ہے، کیوں کی گئی ہے؟ سوال سنیں، انسان کی تخلیق کیوں کی گئی ہے؟ تو میرے مرشد پاک نے صرف اتنا سا جواب دیا ہے، بھلائی کے لیے، بھلائی کے لیے اور صرف بھلائی کے لیے. انسان کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ صرف بھلائی کے لیے، صرف بھلائی کے لیے. کہ اس کی زندگی کے اندر اگر کوئی شخص آتا ہے اس کے پاس تو وہ اس کے ساتھ صرف بھلائی کرے. کیا کرے؟ اور یہ نہ دیکھے کہ وہ مجھ میں سے ہے یا میرے فقہ میں سے ہے یا میرے ہی کسی چیزوں میں سے، ہم کہتے ہیں نا دینی بھائی میں سے ہے. نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اس کو پرے رکھ کر کہ چاہے وہ آپ کا مسلک کا ہے، آپ کی فقہ کا ہے، آپ کے دین کا ہے یا نہیں ہے، آپ کا کام ہے. اگر آپ کی اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کریں. کیا فرمایا؟ بھلائی کریں. ہم اس مرشد کامل کے مرید ہیں جس نے زندگی بھر کسی کا دل نہیں دکھایا. آپ کی بارگاہ میں کوئی بندہ آیا ہے نا تو کچھ لے کر ہی گیا ہے. اگر کچھ بھی لے کے گیا تو حضور کی مسکراہٹ کو لازمی لے کر گیا. حضور جب بھی ملے مسکراتے ملے، کسی سے سخت یا ماتھے پہ شکن لے کے نہیں ملاقات کی، چاہے کوئی کیسا بھی سوال لے کے کیوں نہ ہو. تیسرا، حضور کی بارگاہ میں ایک جیسا بھی ایک ناچیز کبیرہ شخص بھی آ گیا. ہم نے بھی سوال پوچھ لیا کہ حضور وقت کیسے گزارا جائے. یہ وقت ہے جس میں ہم ہیں، یہ وقت کیسے گزارا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ تم نے 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھ لی. کیا فرماتے ہیں؟ بعد جماعت نماز پڑھ لی، پھر بھی تم نے وقت ویسے ہی گزارا جیسے رب کا حکم ہے. رب کہتا ہے عبادت تم میرے لیے کرتے ہو، لیکن جب تک تم میرے بندوں سے پیار نہیں کرو گے نا تب تک میرا قرب نہیں پا سکتے، تب تک میرا قرب نہیں پا سکتے. اس لیے کچھ نہ کچھ وقت اپنی زندگی کا روزمرہ میں سے، روزانہ میں سے کچھ وقت کسی کے ساتھ محبت اخلاص سے ملے. سبحان اللہ.
کسی کے ساتھ اس کی دل جوئی کریں، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کا بتاوا کریں، کوئی اگر رزق سے تنگ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اس میں اس کی مدد فرمائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر 10 ہے تو 10 روپے دے دیں، نہیں، چلیں اتنا تو دے دیں تاکہ اس کا ایک وقت کا کھانا ہی ہو جائے۔ اگر ہم معاشرے کے اندر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا، بہت سے لوگ پریشان آنے سے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت برکت ہر وقت ہے، اس کی رحمت برکت تو ہر وقت ہے، ہما وقت ہے۔ یہ تو سوچنا بھی غلط ہے کہ رزق کی تنگی کس وجہ سے آتی ہے۔ اللہ پاک ہر وقت اپنے بندے کو مساوی طور پر پیار کرتا ہے، برابری کی نیت پر۔ وہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی محبت کس طرح حاصل کریں۔ تیسرا سوال جو آج کل ہم سب کی زبان پر ہوتا ہے کہ رزق میں کمی کا تصور کیا ہے؟ یہ رزق ہم کھاتے ہیں نا، ہم اکثر کہتے ہیں کسی کے پاس چلے گئے، او یار آج تک بہت تنگی، آج کل کے حالات بہت تنگ ہیں، بڑا ہی کام خراب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، حالات بڑے مشکل ہوئے نے تو کچھ بھی نہیں کیتا جا رہا ہے، بچے کو پڑھانا اوکھا ہو گیا، گھر کی روٹی پانی کرنا مکمل اوکھا ہو گیا۔ لیکن نہیں، جب آپ نے فرمایا نا آپ کی بارگاہ میں کسی نے کہا رزق کی کمی کا تصور کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ پاک رزق تو کم کرتا ہی نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں لینے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں لینے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک رزق پاک اور معطر دیتا ہے، ہمارے پر ڈپینڈ کرتا ہے ہم اسے حلال طریقے سے لیں، ہم اسے حرام طریقے سے، ہم اسے حلال طریقے سے لیں، ہم اسے حرام طریقے سے لیں، کیونکہ رزق، عزت، دولت، شہرت سب میرے رب کے ہاتھ میں، بے شک بے شک، سب میرے، اور اس توکل پہ رہے نا، میرے مرشد فرماتے اس توکل پہ رہے کہ رب دے گا اور ضرور دے گا، تو کبھی کمی کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا، بے شک، کبھی کمی کا تصور۔ اور بھائی سورج ہے نا، ابھی سردی ہے، آنکھوں میں آر ڈال کے سورج کے، گرمی میں ڈال کے دکھاؤ ذرا اس کو جب اس کا زور ہوتا ہے، تو اس طرح زندگی کے اندر بھی اتار چڑھاؤ آتی رہتی ہے۔ تو ہر وقت، ہر ما وقت، ہر سانس، ہر لمحے، ہر وقت اللہ کا شکر اور ذکر کرنا چاہیے، اس کا شکر اور ذکر کرنا چاہیے۔ تیسرا جو اکثر ہمارے پاس اکثر سوال بھی آتا ہے، قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، اکثر ان کے پاس بھی آتا ہے کہ میاں بیوی میں محبت میں کی اصل وجہ کیا ہے؟ میاں بیوی کی محبت میں اصل وجہ کیا ہے؟ یہ کپل تھا، آپ اللہ پاک کو رحمت سے برکت سے نوازا، صاحب اولاد بھی ہو گئے۔ جب میرے مشرق کریم کے بارگاہ میں آئے تھے، یہ شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے، میڈیکلی طور پر مایوس ہو چکے تھے، اور جو کہتے ہیں نا دنیاوی لحاظ سے بھی مایوس ہو چکے تھے۔ میرے مرشد کامل کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی ہی نسبت سے پڑھوں گا اور اس نے ہی اس کے اندر برکت ڈالنی ہے اور اس نے ہی نوازنا ہے، اس نے ہی نوازنا ہے۔ تو فرمایا کہ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی اصل وجہ ایک دوسرے پر اعتبار کی کمی ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کو، آپ فرماتے ہیں جو مرد اپنی بیوی کو اپنا محکوم سمجھتا ہے وہ کبھی بھی اس کا حاکم نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی اس کا، بھائی ہم تقریباً سارے شاگردہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو سب سے بڑی مرد کے اندر ایک چیز ہے وہ ہے اس کی انا۔ کیا ہے؟ سسرال جاؤں گے، سسرال نے مجھے صحیح طرح تھا نہیں دینا کہ تیری تو ایسی تیسی، میں سسرال جا رہا ہوں، تیری ماں نے، تیری بھن نے، تیری پرا نے میرے کو بدتمیزی کی تھی نا، تیری ایسی کیسے، وہ ادھا دو نہیں مر جاتی بیچاری۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، اور ایک بیٹی کو فرماتے ہیں کہ جی جب آپ لڑکے کی ماں کے اندر اپنی ماں کو شامل کر لیں گے نا کہ یہ میری والدہ ہے، تو کبھی بھی آپ کو بہو والا پیار نہیں ملے گا، ہمیشہ بیٹی والا پیار ملے گا۔ اور ماں کو کہتے ہیں جب آپ اس کے اندر اپنی بیٹی تصور کریں گے نا کہ یہ میری بیٹی ہے، تو کبھی بھی درمیان میں ناچاکیاں پیش ہی نہیں آئیں گی، پیدا ہی نہیں آئیں۔ ایسی کہ میرے مرشد کامل کی بارگاہ میں اکثر آتے تھے لوگ کہ حضور دعا فرما دیں،
حضور آپ کو نواز دیں گے، آپ نوازنے والے آپ پڑھنے آ رہے ہیں. کیا فرماتے تھے کہ میں صرف اور صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اس رب کریم پر کا کرم ہوگا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو نہیں. میرا کام صرف اتنا ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور وہ کروں گا، اور وہ میں کروں گا. اپنا ہم تصور پیش کرتے ہیں، بڑی دیکھیے ولی کے دربار پہ کیوں جاتے ہیں؟ میرے مرشد فرمایا بات یہ نا، ولی کے دربار پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں اچھا وہ مشرک ہے کہ ہاں جی وہ جہاں جہاں شرک ہے. اس نے کہا وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حکیم کے پاس کیوں جاتے ہو، ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس چیز کا جب تمہیں پتہ ہے کہ شفا رب نے دینی ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ سوال کا جواب ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس لینے کیا جاتے ہو؟ جس میں جاتے ہیں وہ دوائی دیتا ہے، تو کہتا شفا تو رب نے دینی ہے، اس کی دوائی کا کیا فائدہ؟ تو اس نیت سے ولی کے دربار پر جاؤ کہ دعا مانگیں گے، یہ بھی ہمارے حق میں دعا کریں گے، اللہ پاک نواز نہیں والا، اللہ پاک مشکل کو حل کرنے والا ہے. تو اس نیت سے اپنے پیروں کے دربار پہ جائیں، اپنے پیروں کی زیارت کریں، ان سے دعا کروائیں. اللہ پاک ان کی نسبت سے، ان کی برکت کی دعاؤں کی برکت سے ہم سب کا مشکل حل کر دے گا. اور زندگی کے اندر تمام بھائیوں سے گزارش ہے، بڑی عاجزی ہے کہ ہر ایک کو اپنے سے ابتر سمجھے، اپنے سے ابتر سمجھے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، یہ مجھ سے افضل ہے، یہ مجھ سے افضل ہے، تو زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا. اور جب یہ سوچو گے نا کہ یار یہ مجھ سے حقیر ہے، یہ فقیر ہے، یہ غریب ہے، اس کو دبا دو، یہ معاملات کر لو، تو اللہ پاک آپ کی تمام شہرت عزت غرق کر کے رکھ دے گا، غرق کر کے رکھ دے گا. اس لیے اپنی زندگی کے اندر کچھ وقت نکالیں لوگوں کی مدد کے لیے، کچھ وقت نکالیں لوگوں کی خدمت کے لیے، کیونکہ دین کا کام، دین ہے نا، دین جس پہ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کان پہ اذان پڑھنے کی ہمارے پتہ لگے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان کا حق کتنا ادا کرتے ہیں کہ مجھ سمیت کتنے بھائی بیٹھے ہوں گے جو صحیح طرح نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتے ہوں گے، لیکن اللہ پھر بھی اللہ کا وعدہ ہے رزق دینے کا وہ دے رہا ہے، اس کا وعدہ ہے عزت دینے کا وہ دے رہا ہے، اس کا وعدہ ہے خوشحال رکھنے کا وہ کر رہا ہے، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں. اللہ پاک ہمیں شکر کرنے والا بنا دے اور عاجز بنا دے، اور اپنے مرشد کامل کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق سے عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکل پریشانی کو دور عطا فرمائے.